बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ। हफ्ते वाले दिन इस वजीफ़े को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो, चाहे सुबह भी पढ़ लो, चाहे दोपहर में पढ़ लो, चाहे शाम में, कोई वक्त की पाबंदी नहीं। अपनी मर्जी के वक्त में पढ़ना, अपनी मर्जी की जगह पर, जहां पर आप पढ़ना चाहो, जहां पर आपको वक्त मिले, 30 सेकंड निकाल लेना और ये वजीफा हफ्ते वाले दिन पढ़ लेना। आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, अमान, पूरी दुनिया में आप लोग जहां कहीं आपका जो मुल्क हो, जो शहर, जो गांव, जो गली में आप लोग ये वीडियो बैठ के देख रहे हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन जब आपके मुल्क में हफ्ते का दिन हो, हफ्ते को आप चाहो तो किसी भी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, चाहो तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। ये वजीफा इतना मुजर्रब है, इतना खास है कि इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह दौलत आपके घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल होगी। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद फौरन पूरी हो जाएगी। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसको बताता हूँ रातों रात इसकी जिंदगी बदल जाती है। जिसको ये वजीफा बताया इसकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस वजीफे को मैं खुद हफ्ते वाले दिन पढ़ता हूँ। और मेरे पास कुछ मेरे ऐसे बहन भाई जब आते हैं शदीद परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, तो मैं इनको हफ्ते वाले दिन का ये वजीफा जरूर बताता हूँ। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ें और मेरे भाई भी पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ने के लिए जो पाबंदी है वो हफ्ते के दिन की पाबंदी है। हफ्ते वाले दिन आप लोग सुकून से, इत्मीनान से, जहां कहीं हो बैठ जाना और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा आपको अपनी जिंदगी में चाहे तो एक हफ्ते को पढ़ें, चाहे तो हर हफ्ते को आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हफ्ते के दिन का ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो मुजर्रब अमल है। ये आज आपको वो अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि सारी जिंदगी इंशाअल्लाह आप लोगों को, अगर आप का कोई वजीफा असर नहीं करता, कोई काम में हाथ डालते हो तो उसमें आपको फौरन नुकसान हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, घरों में आपके झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, घरों में बात बात पे झगड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वजह है, एक वजह से एक मसले का हल आप लोग कर लें। इस वजीफे को पढ़ के सबसे बड़ा मसला आपका पैसों का है। पैसे आपके पास नहीं हैं तो सारे मसले हैं, झगड़े भी हैं, घरों में कर्जे भी चढ़े हुए हैं। इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों के घर में, आपके कारोबार में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी मेरे भाइयों मेरी बहनों के ये दौलत अगर आप लोग 7 नस्लों तक खर्च करना चाहो तो ये पैसा ख़त्म नहीं कर पाओगे। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आपको कोई बहुत ही मेहनत नहीं करनी, कोई आपको घंटों तक बैठ के ये वजीफा नहीं पढ़ना। चंद सेकंड, 30 सेकंड आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के लिए निकाल लें। हफ्ते वाले दिन का ये अमल है। इस वजीफे को जो पढ़ने की पाबंदी है कि आपको ये वजीफा सिर्फ हफ्ते के दिन पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं। हफ्ते को चाहे अपने घर के अंदर बैठकर सुकून से पढ़ लें, चाहे ऑफिस में हैं, जॉब की जगह पर हैं, वहां पे पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, जहां कहीं आपको हफ्ते वाले दिन वक्त मिले, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफे को पढ़ते वक्त आपको किसी से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है लाजमी। जब सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बैठ जाएं, बेदिली से, बेतरतीबी से ये वजीफा हरगज मत कीजिएगा। कामों को आप ऐसा ना हो कि कामों में लगे हो, मेरी बहनें घर के काम कर रही हों, साथ साथ ये वजीफा पढ़ रही हों, तो इस तरह नहीं करना। इस वजीफे के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त निकालना है।
اور 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آواز نہ دے اور آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہو۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ ہفتے کے دن کا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو فوراً سے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ تمام بہن بھائیوں بزرگوں کو جب آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے 3 ٹائم، یعنی کہ 3 مرتبہ جب آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اب آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں آج ہفتے والے دن کے تینوں وظائف، اور آج کا یہ پورا عمل 30 سیکنڈ کا ایک وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ ہفتے والے دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب سکون سے، اطمینان سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ کو درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے گا۔ 3 مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اسی وقت 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پہلا کلمہ جب 3 مرتبہ پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین پہ جو وظیفہ دکھ رہا ہے، پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم، اس وظیفے کو آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ جتنی تعداد میں بتاؤں گا اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیے گا یا حیو یا قیوم، 1 ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیے گا یا حیو یا قیوم، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیجئے گا یا حیو یا قیوم۔ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یا حیو یا قیوم کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، سب سے آخر میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم جب آپ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو فوراً اسی وقت آپ کو جو درود شریف آپ نے جو درود پاک وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ لوگ فوراً پڑھ لیجئے گا،
اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ اللہ پاک سے جو حاجتیں ہوں، جو مراد پریشانیوں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک بھائی بہن کے آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔